سلامت رکھے۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مجھے میرے اسلامی بھائیوں بالخصوص جو آج رات کی اس پہر سدی میں جمع ہوئے اور سوشل میڈیا پر جو براہ راست دیکھ رہے ہیں اور چینل پر جو بات میں دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رات تقریباً 1 بج رہا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ بلوچستان میں رات کا 1 بجنا بہت لیٹ نائٹ ہے۔ سفر کر کے ہم ابھی پہنچے ہیں اور آپ انتظار بھی کر رہے تھے، آپ نے استقبال بھی کیا۔ اللہ کریم آپ سب کا تمام بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کبھی کبھی یہ سوچتا امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی نے ہمیں کیسا پیارا خاندان دے دیا ہے، ایسی پیاری فیملی دے دی ہے۔ میرا کوئی رشتہ دار بلوچستان میں نہیں رہتا، لیکن شاید میں اپنے کسی رشتہ دار کے پاس بھی بلوچستان آتا تو اتنی دیر جاتے ہوئے سوچتا کہ پتہ نہیں اس وقت کوئی ہوگا بھی، انتظار بھی کرے گا، گھر بھی دے گا کہ نہیں دے گا۔ لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے ہماری جو محبتیں ہیں، میں بھی تقریباً 60-65 کلومیٹر پہلے سبی آنے سے ماشاءاللہ آپ کے کئی اسلام پہ وہاں آ گئے اور ہمیں لے کر آئے۔ یہ سب اللہ کی محبت کے لیے ہے، ہمارا کوئی آپس میں دنیاوی تعلق نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک آج میں دوپہر کو جب ہم اوسطا محمد میں تھے، آج ہمارا شیڈول یہ رہا کہ ہم نے دوپہر اوسطا محمد میں بیان کیا، اس کے بعد ہم ڈیرہ اللہ یار سے ہوتے ہوئے جیانی حمید آباد، تو جیانی حمید آباد پہنچے اور حمید آباد میں اجتماع کیا، پھر ایک جگہ کھانے پہ گئے اور اس کے بعد اب یہاں پہنچے ہیں۔ تو آج دوپہر کو بھی جو بیان تھا وہاں بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا، 7 قسم کے لوگ نبی پاک نے حدیث میں بیان فرمائے، ان میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا، یعنی 2 خوش نصیب وہ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے مسلمان محبت سے آپس میں ملیں اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو جائیں۔ تو آج ہم جو ملے یہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے ملے ہیں، اللہ کی محبت میں ہم ملے ہیں، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ محبتیں، یہ ملاقاتیں ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنیں گی۔ میں صرف رات کافی ہو گئی، آپ جمع ہوئے ہیں تو 5 منٹ ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ ایک واقعہ پہلے آپ کو سناتا ہوں اور پھر اس کے تحت چند مدنی پھول۔ خراسان میں ایک مکہ پاک میں ایک خراسانی بزرگ رہتے تھے، بہت عبادت کرتا، وہ بندہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ سارا دن روزہ رکھتا اور ساری رات طواف کرتا، اور 60 سال تک اس نے یہ عمل کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مکے کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو آپ سوچئے کہ 60 سال تک جس نے روزے رکھے ہوں، طواف کیے ہوں، اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس کا ایک دوست تھا، اس کو کہیں سفر پر جانا تھا، اس نے کہا یار میں تو سفر پہ جا رہا ہوں، میرے پاس یہ 10,000 دینار ہیں۔ دینار کہتے ہیں سونے کی اشرفی کو، بڑا مہنگا ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی بڑی رقم تھی یہ 10,000 دینار۔ تو اس نے کہا یہ رقم رکھ لو، میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپس آ کے تم سے لے لوں گا، بڑا نیک آدمی ہے، ایمانداری ہوگا، اس کے پاس پیسے کہاں جانے ہیں۔ اس نے پیسے رکھوائے اور سفر پر چلا گیا۔ ٹریول سے واپس آیا، سفر سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ خراسانی جو دوست تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بڑا پریشان، نہ اس کا گھر پتہ، نہ اس کے بچے پتہ، نہ کوئی پتہ۔ لوگوں سے پوچھا کہا اس کی تو انتقال ہوا، دفنا دیا ہم نے۔ اب بڑا پریشان کہ اتنی بڑی رقم میری کہاں چلی گئی، اس کا کیا ہوگا۔ وہ بندہ گیا مکے کے بڑے بڑے علماء کے پاس کہ حضور مدد کریں، بتائیں، میں نے اپنے پیسے رکھوائے تھے، بندہ بڑا نیک تھا، پیسے اس نے چوری نہیں کیے ہوں گے، پیسے دبائے نہیں ہوں گے، کہیں سنبھال کے ہی رکھے ہوں گے، لیکن میں ڈھونڈوں کدھر۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، جس طرح تم بتاتے ہو وہ بڑا نیک بندہ تھا، تو تم ایسا کرو کہ زمزم کے کنویں پر آدھی رات کو جاؤ اور آدھی رات زمزم کے کنویں پر جا کر اس بندے کو آواز دو، کیونکہ زمزم کے کنویں پر جنتیوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔
یہ بندہ آدھی رات کو زمزم کے کنویں پر گیا اور وہاں جا کے اس بندے کا نام پکارا، 1 بار 2 بار 3 بار، کئی بار نام پکارا، جواب ہی نہیں آیا۔ یہ واپس آیا علماء کے پاس کہ حضور آپ نے تو کہا تھا نام پکارو جواب آ جائے گا، وہ تو آواز ہی نہیں آئی۔ کہا ہمیں تو لگتا ہے وہ بندہ اب جہنمیوں میں ہے۔ اب ایسا کرو، بیر برہوت جاؤ، یمن میں ایک کنواں ہے جو جہنم کے کنارے بنا ہوا ہے، وہاں پر جہنمیوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ یہ بندہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا یمن گیا، بڑی اماؤنٹ تھی، سب پیسے بہت زیادہ تھے، یمن پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے وہاں بیر برہوت پر آواز لگائی کہ اے فلاں بن فلاں، 3-4 آوازوں کے بعد اس کو اپنے خراسانی دوست کا جواب آیا، اس کنویں سے جواب آیا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم تو اتنے نیک تھے، 60 سال تک طواف کیے، تم نے عبادتیں کی اور تم جہنمیوں میں؟ اس نے کہا ماجرا یہ ہے کہ میں واقعی بڑی عبادت تو کرتا تھا، مگر میری ایک بہن معذور تھی، میں اپنی بہن کا حق ادا نہیں کرتا تھا، اپنی بہن کا خیال نہیں رکھتا تھا، بس اللہ نے میری وہ 60 سال کی عبادت اکارت کر دی، برباد ہو گئی میری عبادت، میرے منہ پہ مار دی گئی اور مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ میری بہن مجھ سے ناراض رہ گئی۔ اس نے کہا میرے پیسے کدھر ہیں؟ کہا پیسے میرے گھر میں فلاں جگہ پر جاؤ، میں نے زمین میں دبائے ہوئے ہیں، وہاں سے نکال لینا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا، اس کے گھر گیا، جا کر جیسے ہی پیسے نکالے، پیسے نکل آئے، مگر وہ دوست تھا، اس نے دوستی نبھائی۔ اس نے کیا کیا کہ وہ چلا گیا اس کی بہن کے گھر پہ اور کہا کہ تمہارے بھائی کو میں نے معلوم کیا وہ عذاب میں ہے، تمہاری تکلیف اس نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، تمہارا خیال نہیں رکھا، تم اسے معاف کر دو۔ بہن ہی ہوتی ہے۔ اس نے کہا میرا بھائی عذاب میں ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ تھوڑے دنوں بعد یہ پھر بیر زمزم پر، زمزم کے کنویں پر گیا اور وہاں جا کے پھر آواز لگائی، تو اب اس کو وہاں سے جواب آیا کہ میری بہن نے معاف کیا تو میرے رب نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ جو میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، سبی میں ماشاءاللہ رات اس وقت آپ جمع ہوئے ہیں، میرے ماشاءاللہ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، نمازی بھی نظر آ رہے ہیں، اسلامی بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں حاجی بھی ہوں گے، رمضان کے روزہ سارے رکھتے ہوں گے۔ ہم بعض اوقات اللہ کے معاملات میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، حقوق اللہ جس کو کہتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، حج زکوٰۃ نماز چل رہی ہوتی ہے، اچھی بات ہے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ہم حقوق العباد میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ بھائی بہنوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، اور سب سے بڑھ کر ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، کیا اس بارے میں کبھی سوچا ہے ہم نے؟ کیا پتا کہ ہم نمازیں تو ساری پڑھتے ہوں مگر بھائی راضی نہ ہو، بہن تکلیف میں ہو، ہماری ماں تکلیف میں ہو، ہمارا والد تکلیف میں ہو۔ یاد رکھیے سب سے زیادہ ہمارے اخلاق، ہماری محبتیں، ہماری جس کو کہتے ہیں نا مہمان نوازی، خیال رکھنا، آپ کے یہاں مشہور ہے، بلوچستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے مہمان کے لیے گویا جان دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے مہمان کا حق ضرور ہے، لیکن جتنا پیار، جتنی عزت آپ اپنے مہمان، اپنے دوست کو دیتے ہیں، کیا اتنی اپنے والد اور والدہ کو دیتے ہیں؟ کیا اتنی اپنے بھائی بہن کو دیتے ہیں؟ کیا اتنی بیوی بچوں کو دیتے ہیں؟ یہ ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور آقا فرماتے میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ نبی پاک کا تو یہ انداز تھا، مگر آج کیا ہمارے بعض اوقات بھائی آپس میں بات ہی نہیں کر رہے ہوتے، بھائی بہنوں میں معاذ اللہ ایسا بھی سننے میں آتا ہے بہنوں کا حق دبا لیتے ہیں، بہنوں کو ورثے میں پیسے نہیں دیتے، والد کا انتقال ہوا تو بہنوں کو کوئی حصہ ہی نہیں ملتا۔ یہ یاد رکھیے کسی کا وراثت کا حق دبانا یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو میں نے صرف ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میری اور آپ کی عبادتیں اتنی نہیں ہیں، وہ تو 60 سال مکے کی عبادت تھی، مگر بہن ناراض ہوئی تو رب نے جہنم میں ڈال دیا، عذاب میں ڈال دیا۔ اگر ہمارے بھائی بہن، ہمارے گھر والے، ہمارے فیملی کے لوگ، ہمارے چچا ماموں رشتہ دار، سب کا حق ہے، اور یہ صلہ رحمی ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے، رشتہ داری نبھانا جو ہے نا یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے، دشمنیاں نہیں سکھاتا۔ ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے، ہم اس کو نہیں بلائیں گے، ہم اس کی شادی میں نہیں جائیں گے کیونکہ انہوں نے نہیں بلایا تھا، اس نے ہمیں پیار نہیں دیا تھا، ہم بھی نہیں سیدھے منہ بات کریں گے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، معافی، درگزر، بڑے دل کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ اور یاد رکھیے رشتہ داروں کا حق کتنا ہے۔ بعض اوقات لوگ جب صدقہ خیرات بھی بانٹتے ہیں نا تو غیروں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے آپ کے رشتہ دار کو آپ صدقہ دیں گے، اوروں کو دیں گے تو ایک ثواب ملے گا، رشتہ دار کو دیں گے تو ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقے کا ثواب، ایک رشتہ داری صلہ رحمی کا ثواب۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر
نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا قیامت کے دن کہ جو غیروں کو بانٹتے رہیں اور اس کے اپنے پریشان ہوں. پہلے اپنوں کا حق ہے, پہلے رشتہ داروں کا حق ہے, آپ کے گھر والوں کا حق ہے. تو خدا را نمازیں ضرور پڑھنی ہے, روزے ضرور رکھ رہے ہیں, ضرور حج کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, اچھے کام ہیں, مگر گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے, ان کے ساتھ بھی نرمی کرنی ہے, ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. اور الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی ہمیں ہر طرح کا وہ اسلامی حکم, اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں فیملی کے ساتھ بھی کیسے رہنا ہے, محلے میں کیسے رہنا ہے, رشتہ داروں میں کیسے رہنا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. آج تو کچھ دیر کی ہی سبی میں میری حاضری رہی ہے کیونکہ حمید آباد میں اجتماع تھا اور ٹریول کافی تھا, رات بھی کافی ہو گئی. پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, آپ رات اس وقت تک انتظار کرتے رہے. نہیں انشاءاللہ میری نیت ہے, اب انہوں نے بڑی ضد بھی کی ہے آج انشاءاللہ. تو ابھی تو میں کوئٹہ جاؤں گا انشاءاللہ. کل کوئٹہ میں اجتماع ہے, آپ میں سے جو آ سکے 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے. ہم جب کراچی سے سبی آ سکتے ہیں تو سبی والے بھی تو کوئٹہ آ سکتے ہیں. تو کل آئیں تو صبح انشاءاللہ کوئٹہ جائیں گے اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی. 15-16-17 مارچ ہم نے ایک پلان کیا ہے. میں اسٹارٹ کیا ہم نے سکھر سے ہم ڈیرہ اللہ یار پہنچے اور اس طرح یہ ٹریول شروع ہوا ہے. تو سب جگہ ہم نے ایک دعوت دی ہے, ہمارے تاجران کو, ہماری شخصیات کو, افسران بھی آئے, صحافی بھی آئے, جو وڈیرے تھے وہ بھی آئے, زمیندار بھی آئے, سب کو ہم نے ایک پیغام دیا کہ 15-16-17 مارچ 3 دن کے لیے کراچی فیضان مدینہ میں آئیے. یہ 3 دن میں انشاءاللہ ہم وہاں پر علم دین بھی سیکھیں گے, امیر اہل سنت اللہ کے ولی کا دیدار بھی کریں گے, مدنی مذاکرے میں بھی شرکت ہو جائے گی. تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو راہ خدا میں 3 دن کی بہت سونے نیت کی ہے. تو مجھے امید ہے کہ میں آج سبی والوں کا مہمان ہوں, میں آپ کے پاس آیا ہوں. تب آپ انشاءاللہ آ رہے ہیں نا 15 مارچ کو انشاءاللہ, پورا قافلہ بنا کر آئیں. 14 مارچ 15 جمعہ ہے, 16 ہفتہ اور اتوار, جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن کی ترکیب بنائیں. تو انشاءاللہ مجھے آپ کا وہاں انتظار رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں, ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. رات کے اس پہر تیرے بندے ہمارے انتظار میں جو تھے اللہ, فقط اسلام کی محبت میں, تیری محبت میں یہ رات جاگ رہے تھے. اے اللہ ان کا سب کا یہاں جمع ہونا ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. ہمارے سبی میں دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما, ہمیں بھی دین کا کام کرنے کا جذبہ نصیب فرما. اے کریم ہاتھ اٹھے ہیں رات کے اس پہر, دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے, بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے, تنگ دستوں کو فراخ دستی دے دے. اے اللہ روٹھوں کو منا دے, بچھڑوں کو ملا دے. اے کریم ہم میں سے جو جس پریشانی میں ہے تو نام بھی جانتا ہے, کام بھی جانتا ہے, تیرے لیے کچھ مشکل نہیں مولا. آج سب کی جھولیاں بھر دے, ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرما. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وجمیع سخطک یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.